کے ذریعے تعارف ہو رہا ہے سارے پنجتن کا، وہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہ کی ذات گرامی ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہی روایت دلالت کرتی ہے کہ فاطمہ زہرا وہ شہید ہو گئی ہیں، وہ مقتولہ ہیں۔ اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جاتی ہیں اپنے حق کا مطالبہ کرنا، فدق کا مطالبہ کرنا، یہ آپ کی کتابوں سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت 100 مقامات پر انسان کو نفع دیتی ہے۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آپ لوگ یہ سوچ رکھ سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ ایام فاطمیہ وہ ایام ہیں کہ جن ایام میں جو ایام تقاضا کرتے ہیں کہ ہم معرفت جناب سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں اضافہ کریں، اپنی معرفت میں اضافہ کریں، جناب سیدہ کی عظمت کے حوالے سے، جناب سیدہ کی نورانیت کے حوالے سے، جناب سیدہ کی تعلیمات کے حوالے سے، جناب سیدہ کے اوصاف کے حوالے سے، اور خداوند متعال وہ اطاعت، وہ خضوع، وہ جناب سیدہ کے سامنے عاجزی اور انکساری، جناب سیدہ کے ساتھ محبت، جناب سیدہ کی اطاعت، جو جذبات ہم سے چاہتا ہے، جو اعمال ہم سے چاہتا ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، ان کے اندر خود کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ ایک نقطہ جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے اور اس مختصر وقت میں اس کی طرف ایک اشارہ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ یہ کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو معیار ہیں خداوند متعال کی رضا اور خداوند متعال کے غضب کی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے محبت کا تقاضا خود خداوند متعال نے قرآن میں اس آیت میں کیا کہ جہاں پر قربا سے مودت کو اجر رسالت قرار دیا، اور اسی طرح سے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی دسیوں احادیث کے اندر جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا سے محبت کے آثار، فوائد، جزا اور اس کے ثمرات اور انعامات بیان کیے گئے۔ اور اسی طرح سے بہت سی روایات میں پھر اس کے برعکس جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے بغض رکھتا ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو ناراض کرتا ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے حسد رکھتا ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کا انکار کرتا ہے اور اس کے مقابل میں کھڑا ہوتا ہے، اس شخصیت کے مقابل میں کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے کیا کیا خداوند متعال نے عذاب رکھا ہے اس کو بھی بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے یہی کہ خداوند متعال نے جناب سیدہ کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا، اور پھر وہ حدیث جو کہ شیعہ سنی منابع میں موجود ہے اور بخاری کے اندر موجود ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، رسول گرامی اسلام نے جناب سیدہ کے ساتھ اپنے تعلق کو اس طرح سے بیان فرمایا کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، من اغضبہا اغضبنی یا من آذاہا آذانی، جس نے جناب سیدہ کو غضبناک کیا یا جس نے جناب سیدہ کو اذیت دی، جس نے ناراض کیا، اس نے رسول گرامی اسلام کو ناراض کیا۔ در حقیقت یہ اشارہ ہے جناب سیدہ کونین کے اس عظیم مقام کی طرف اور اس مرتبے کی طرف کہ جس مرتبے کی وجہ سے جناب سیدہ وہاں پہنچ جاتی ہیں کہ جناب سیدہ کا غضب رسول اللہ بن جاتا ہے، اور قرآن مجید کی آیات کے مطابق غضب رسول خدا در حقیقت غضب خدا ہے۔ پس غضب جناب سیدہ کونین غضب خداوند متعال ہے کہ یہ بھی شیعہ کتابوں میں اور بعض اہل سنت کتابوں میں موجود ہے کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ و یرضی لرضاہا، کہ خداوند متعال جناب سیدہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے اور جناب سیدہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں اس چیز کی طرف توجہ رکھے کہ جناب سیدہ کے ساتھ محبت خداوند متعال کے ساتھ محبت ہے، جناب سیدہ کے ساتھ محبت تمام کمالات اور تمام خوبیوں کے ساتھ محبت ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی طرف توجہ تمام کمالات کی طرف توجہ ہے، خداوند متعال کی طرف توجہ ہے، تو یہ توجہ ہی اور یہ نظریہ ہی اس کی اپنی اصلاح کے لیے اور پھر پورے معاشرے کے اصلاح کے لیے کافی ہے۔ اور اگر اس طرف بھی اس کی کامل توجہ ہو کہ جو جناب سیدہ کا دشمن ہے وہ دشمن خدا ہے، جو جناب سیدہ سے بغض رکھتا ہے وہ خداوند متعال سے بغض رکھتا ہے، لہٰذا اگر ان دو چیزوں کی طرف متوجہ ہوگا تو
حقیقی معنی میں جناب سیدہ اس فرقان کے عنوان سے اس کے سامنے اس طرح سے مشعل راہ بنیں گی کہ وہ ہمیشہ خداوند متعال کے قریب ہوتا جائے گا اور اس نظام طاغوت سے جو خدا اور اولیاء خدا کے مقابلے میں ہے اس سے دور ہوتا جائے گا۔ ایک یا دو روایات تبرکاً میں عرض کروں گا۔ میرے ہاتھ میں الموسوعۃ الکبریٰ عن فاطمۃ الزہرا کی 20ویں جلد ہے کہ جس کا موضوع ہی محبوہا و اعداؤہا ہے، کہ جناب سیدہ کے محبین کے لیے کیا فوائد ہیں اور ان کے کیا مقامات ہیں، اور جناب سیدہ کے اعداء اور جناب سیدہ کے دشمنوں کے لیے کیا عذاب ہیں، اور کس طرح سے خداوند متعال ان پر لعن کرتا ہے، لعنت بیچتا ہے، کس طرح سے ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ پہلی فصل میں جو محبی فاطمہ کی فصل ہے، جناب سیدہ کونین کے سے محبت کرنے والے، اس میں تقریباً 160 یا اس سے زیادہ اس کے لگ بھگ روایات ہیں، جن میں سے ایک یا دو روایات صرف تبرکاً عرض کرنا چاہوں گا۔ جناب سلمان فارسی سے ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا سلمان من احب فاطمہ ابنتی فہو فی الجنت معی، اے سلمان جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ومن ابغضها فہو فی النار، اور جو میری بیٹی سے بغض رکھے گا وہ جہنم میں ہوگا۔ پھر آگے فرمایا یا سلمان حب فاطمہ ینفع فی مئت موطن، کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے محبت 100 مقامات پر انسان کو نفع دیتی ہے، 100 مقامات پر انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ ایسر کس طرح کے وہ مقامات ہیں؟ فرمایا ایسر تلک المواطن الموت والقبر والمیزان والمحشر والصراط والمحاسبہ، ان مواطن میں سے یا ان مقامات میں سے جو آسان ترین ایسر جو مراتب اور مقامات ہیں وہ موت کا وقت ہے، وہ قبر کا وقت ہے، وہ میزان کا اور اس وقت اعمال کے حساب و کتاب کا وقت ہے، وہ محشر کا وقت ہے، وہ صراط کا وقت ہے، وہ محاسبہ یعنی حساب و کتاب کا وقت ہے۔ پھر فرمایا فمن رضیت عنہ ابنتی فاطمہ رضیت عنہ ومن رضیت عنہ رضی اللہ عنہ، جس سے میری بیٹی فاطمہ راضی ہو گئی میں اس سے راضی ہو گیا، اور جس سے میں راضی ہو گیا اس سے خداوند متعال راضی ہو گیا۔ ومن غضبت علیہ فاطمہ غضبت علیہ ومن غضبت علیہ غضب اللہ علیہ، اور جس سے میری بیٹی فاطمہ غضبناک ہوئی اس سے میں غضبناک ہو گیا، اور جس سے میں غضبناک ہوا اس سے خداوند متعال غضبناک ہو گیا۔ یہاں پر انہوں نے 20 کے قریب مختلف شیعہ اور سنی کتب سے اس حدیث کے حوالوں کو ذکر کیا ہے۔ یا اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے جو محبین ہیں ان کے لیے ایک اور روایت عرض کروں کہ یہ بھی حضرت ابو ذر سے ہے اور حضرت سلمان سے، کہ رسول گرامی اسلام نے اس طرح سے فرمایا ان دو بزرگواروں کو کہ فیوح اللہ عز وجل الیہا، بروز قیامت جناب سیدہ کو خداوند متعال اس طرح سے وحی کرے گا یا فاطمہ سلینی اعطک، اے فاطمہ الزہرا سوال کیجئے میں آپ کو عطا کروں، وتمنی علیہ اردک، اور تمنا کرو خواہش کرو میں تمہیں راضی کروں، تمہیں عطا کروں جو تمہیں چاہیے ہو۔ فتقول جناب سیدہ فرمائیں گی الہی انت المنی و فوق المنی، خدا میرا ہدف، میری خواہش، میری آرزو خود تو ہے، تیری ذات ہے، اور میں تجھ سے چاہتی یہ ہوں کہ اسألک اللہ تعذب محبی و محبی عطرتی بالنار، کہ تو مجھ سے محبت کرنے والوں اور میری عطرت اور اولاد سے محبت کرنے والوں کو آگ کے عذاب میں گرفتار نہ کرے۔ فیوح اللہ الیہا، خداوند متعال حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی طرف وحی کرے گا یا فاطمہ وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی، مجھے اپنی عزت و جلال اور اپنے رفعت شان اور اپنے بلند مقام کی قسم، لقد آلیت علی نفسی، میں نے اپنے اوپر یہ قسم کھا رکھی ہے، من قبل ان اخلق السماوات والارض بالفی عام، زمین اور آسمان کو خلق کرنے سے 2000 سال پہلے میں نے اپنے اوپر یہ قسم کھا رکھی ہے کہ اللہ اعذب محبی کا و محبی عطرت کا بالنار، کہ میں آپ کے چاہنے والوں اور آپ کی عطرت کے چاہنے والوں کو آگ کے عذاب میں گرفتار نہیں کروں گا۔ یہ اس طرح کی 160 سے زیادہ روایات جناب سیدہ کونین کے محبین کے حوالے سے ہیں۔ اور اگر دوسری فصل سے صرف ایک روایت عرض کروں، ایک یا دو روایات، کہ ابن عباس سے ہے کہ ان رسول اللہ، یہ وہ فصل ہے جہاں پر جناب سیدہ کے اعداء یا جو بغض رکھتے ہیں ان کے حوالے سے عذاب کو ذکر کیا گیا ہے، یا انہوں نے جو بغض رکھا ہے جناب سیدہ سے وہ کتنا شنیع اور کتنا قبیح کام ہے، کتنا بڑا جرم کرتے ہیں، وہ اس کے حوالے سے اشارہ ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان جالسا ذات یوم، ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور امام حسن اور امام حسین تھے۔
الا قوله، یہاں تک کہ حدیث یہاں پہنچی، ثم رفع یدہ الی السماء فقال، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند فرمایا اور فرمایا اللہم انی اشہدک انی محب لمن احبہم، خدایا میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں جو ان ہستیوں سے محبت کرتا ہے، ومبغض لمن ابغضہم، میں اس سے بغض رکھتا ہوں جو ان ہستیوں سے بغض رکھتا ہے، وسلم لمن سالمہم، میں اس کے لیے سلامتی اور صلح رکھتا ہوں جو ان کے ساتھ سلامتی اور صلح رکھتا ہے، وحرب لمن حاربہم، جو ان کے ساتھ جنگ کرتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کرتا ہوں، وعدو لمن عاداہم وولی لمن والاہم، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے میں اس کا دشمن ہوں، اور جو ان سے محبت رکھتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جناب جابر ابن یزید جوفی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ جعلت فداک حدثنی بحدیث فی فضل جدتک فاطمہ، اے مولا مجھے اپنی دادی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کوئی حدیث سنائے ان کے فضل میں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ لا يبقى في الناس الا شاک او کافر او منافق فاذا صاروا بین الطبقات نادوا کما قال اللہ فما لنا من شافعین ولا صدیق ولا حمیم۔ یہ جناب سیدہ کے دشمنوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ خداوند متعال اور خدا کے فرشتے انہیں اس طرح سے بلائیں گے، اور قرآن ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ فما لنا من شافعین ولا صدیق ولا حمیم، کہ وہاں پر ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا، کوئی ہمارا دوست، کوئی ہمارا حامی، کوئی اس طرح کا ہمارا نہیں ہوگا، اور وہ یہ کہیں گے فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، اے کاش ہمیں دوبارہ دنیا کی طرف پلٹایا جاتا اور ہم مومن ہو جاتے، اور جناب سیدہ کے جو دشمنی کی ہے اس دشمنی سے ہٹ جاتے۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہیہات ہیہات، یہ جو خواہش کر رہے تھے بعید ہے ان سے، یہ ایسے نہیں ہیں، منعوا ما طلبوا، ان سے جو طلب کیا گیا، ان سے جو مانگا گیا، انہوں نے اس کو منع کیا اور اس کو رد کیا، ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ وانہم لکاذبون، اگر انہیں دوبارہ دنیا کی طرف لوٹا دیا جائے تو پھر یہ وہی کام کریں گے، دشمنی ہے جناب سیدہ کونین کریں گے، جناب سیدہ سے عداوت کریں گے، لہٰذا انہیں واپس نہیں لوٹایا جائے گا اور انہیں وہیں پر عذاب علیم میں گرفتار کیا جائے گا، اور خداوند متعال ان پر غضبناک ہوگا۔ لہٰذا انسان کی مکمل کامیابی یہ ہے کہ وہ جناب سیدہ سے محبت کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کی ولایت کے دائرے میں آ جائے، اور وہ انسان حقیقی معنوں میں ناکام ہے جو جناب سیدہ سے بغض رکھتا ہے، جناب سیدہ سے بعد کا شکار ہے، دوری رکھتا ہے، جناب سیدہ سے حسد رکھتا ہے، جناب سیدہ کے مقام کا انکار کرتا ہے۔ خداوند متعال آپ کو اور مجھے جناب سیدہ کونین کے محبین میں سے شمار فرمائے۔